السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس، ڈیلی کالم ایڈیٹوریل سیکشن کے ساتھ۔ آج کا ہمارا جو کالم میں آپ کے لیے پڑھنے لگی ہوں وہ ہے زیر لب سعد الجابر کا، آج 17 جون 2020، اور کالم کا نام ہے جی مشکل ہے لیکن کرنا پڑتا ہے۔ ڈیلی ایکسپریس نیوز میں ان کا کالم آتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بزرگوں نے بھی کہا ہے اور کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ مرنے والوں کے بارے میں ہمیشہ اچھا اچھا بولنا چاہیے اور برا برا ہرگز نہیں بولنا چاہیے۔ ہم بھی اکثر کوشش کرتے ہیں کہ مرنے والوں کے بارے میں اچھا بولیں، کم از کم ایسا کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر کوشش کامیاب بھی ہو۔ اکثر کوششیں ناکام بھی تو ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اس وقت جب سلسلہ کسی ایسے مرنے والے کا ہو جس نے اپنے اندر اچھائی کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہوتی۔ برائیاں اتنی کوٹ کوٹ کے اپنے اندر بھری ہوتی ہیں کہ اب باریک سے باریک اچھائی کی بھی گنجائش باقی نہیں رکھی ہوتی۔ ان دنوں ہماری یہ کوشش اکثر ناکام ہوتی ہے کیونکہ کچھ ایسے لوگ مر رہے ہیں جن میں اچھائی کی سوئی کی نوک رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی ہے، خاص طور پر بڑے لوگ۔ ان کے بارے میں ہم اتنی اچھائی کر سکتے ہیں کہ ان کے نام سے اپنے قلم کی نوک اور صاف و شفاف کاغذ کو آلودہ نہ کریں۔ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میری تھوک نے بو سے میرے لبوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کی مثال خالہ اناردانہ کی حکایت میں ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ خالہ اناردانہ گاؤں میں نوحہ خوانی کی زبردست مثال تھیں۔ اسے اگر کسی 80 سالہ بوڑھے کی میت پر بھی بلایا جاتا تو اپنی دہائیوں سے محفل کو اتنا ہیپنوٹائز کر دیتی تھیں کہ سامنے پڑے ہوئے بوڑھے کی جواں مرگی پر ساری عورتیں رو پڑتی تھیں، بلکہ اس گنجے پر پچھاڑی کھانے لگتی تھیں جو بن کھلے مرجھا گیا۔ صرف 10 بیٹے، 10 بیٹیاں، 40 پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں چھوڑ کر۔ ایک دن اسے ایک میت کے لیے بلایا گیا۔ وہ پہنچی اور اپنے مخصوص انداز میں میت کے سرہانے بیٹھ گئی۔ عورتیں محض بیگانہ قسم کی دہائیاں دے رہی تھیں، لیکن اناردانہ خالہ چپ تھیں۔ کافی دیر تک اس نے اپنا ایکشن شروع نہیں کیا تو قریبی عورتیں ٹو لینے دینے لگیں کہ کچھ تو بولو، لیکن اناردانہ خالہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ بت بنی مردے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ کہنی ٹو سے کام نہیں ہوا تو عورتیں کان میں پھسپھسانے لگیں کہ کچھ تو کہیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانہ ہوا۔ اناردانہ خالہ نے سٹارٹ نہیں لیا۔ آخرکار میت کے رشتہ دار خواتین نے کھل کر پوچھا، اناردانہ خالہ تم کچھ بولتی کیوں نہیں ہو؟ اس پر اناردانہ خالہ نے اپنا ایک پیر چارپائی سے نیچے رکھتے ہوئے کہا، بہن تم خود ہی بتاؤ میں اس کا کیا روں؟ اتنی دیر میں تو مجھے اس کے اندر سے ایسا کچھ بھی نہیں ملا جو رونے کے لائق ہو۔ اس کا عمل بھی میرے سامنے ہے اور شکل بھی۔ پچھلے دنوں ہمارے ساتھ ایسا تو نہیں، لیکن تقریباً ایسا ہی ہوا۔ ایک شخص نے ایک نامی گرامی برائیوں میں اس کے مرنے کی خبر ہمیں دی تو ہم چپ رہے، نہ ہنس دیے نہ رو دیے۔ خبر دینے والے نے ہمارے اس رد عمل کو نوٹ کرتے ہوئے پوچھا، آپ نے کچھ کہا نہیں؟ آخر قوم اتنے بڑے لیڈر سے محروم ہو گئی۔ عرض کیا، اس لیے کہ بڑی دیر کر دی۔ مہربان نے جاتے جاتے 8-10 سال پہلے تو کچھ اور بات ہوتی، اور اگر وہ اپنے ساتھ 15-20 اوروں کو بھی لے جاتا تو اور اچھا ہوتا۔ ابھی ایک اور ایسے مثالی شخص کی خبر آئی ہے۔ ہم نے اس زندگی کی پوری فلم اپنے سامنے چلا دی ہے، لیکن مطلب یہ کہ اچھا کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا۔ برا اتنا ملا کہ اس کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ وقت تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے
اس بحر بے قرار کے لیے، لیکن جنازے کے لیے تو جانا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو ہم سیاسی لیڈروں یا انتخابی امیدواروں کی طرح بغیر وضو ہی جاتے کہ نماز جنازہ کے فوراً بعد تھا اور نماز کے فوراً بعد تھا اور وضو توڑنے کے لیے وقت بھی نہیں تھا، اس لیے بادل خواستہ باوضو ہی کھڑے ہو گئے۔ سلام پھرنے کے بعد ہمارے پہلو میں ایک جاننے والا کھڑا تھا۔ پہلے تو اس نے دعائیں عام میں اللہ بخشے کہا، پھر ہماری طرف مڑ کر بولے، بہت بڑی بلا سے جان چھوٹی۔ مزید تفصیلات میں اترتے ہوئے منکر نکیر اپنے گرز کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ ہم چپ رہے، کچھ نہیں بولے۔ تو اس نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، کیسا آدمی تھا؟ ہم بھی چپ نہیں رہ سکے۔ کہا، آدمی تھا یا آدمی تھا بھی یا نہیں، لیکن تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے کہ بہت بڑی بلا سے جان چھوٹ گئی۔ اس کے 3 بیٹے ہیں اور بیٹوں کو باپ نے اپنا علم پورے کا پورا دیا ہوا ہے اور وہ خود بھی اسی کے بیٹے ہیں۔ اس لیے یوں سمجھو کہ جس طرح کچھ لوگ نیکی کر کے، یعنی پل بنا، چاہ بنا، مسجد و تالاب بنا کی شکل میں صدقہ جاریہ یا ثواب جاریہ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح اس نے اپنے یہ 3 بیٹے عذاب جاریہ کے طور پر چھوڑے ہیں۔ باپ اگر 1 انگل تھا تو بیٹے 5 انگلیاں ہیں، بلکہ لات مکے ہی سمجھ لو۔ اب آپ ہی بتائیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اچھا کہنا کتنا مشکل ہے، لیکن کہنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا ہے اور اس دنیا میں رہنا بھی ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ رہنا ہے۔ انسان نے اپنے آپ کو جو خطابات اور القابات دے رکھے ہیں، ان میں بھی ڈنڈی ماری ہے، کیونکہ اپنی سب سے بڑی صفت اور خوبی بلکہ وہ طرح امتیاز ہے منافقت۔ بے شک انسان حیوان اعلیٰ ہے، لیکن سب سے بڑا حیوان منافق بھی ہے۔ منافقت کی یہ خوبی صرف انسان ہی میں پائی جاتی ہے اور بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ اور کوئی حیوان یہ خوبی نہیں رکھتا۔ یہ رتبہ بلند صرف انسان کو ہی حاصل ہے کہ برے کو بھی بڑے آرام سے اچھا، بلکہ بہت ہی اچھا کہہ دیتے ہیں اور ذرا بھی نہیں شرماتا۔ وہ ایک عورت کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا، جس کی شوہر کی وفات پر دوست احباب پر پرسہ دینے آئے تھے۔ عورت نے مردوں کی ٹولی کی باتیں سن کر عورتوں کی ٹولی سے کہا، یہ مرد لوگ بھی عجیب ہیں، آئے ہیں میرے شوہر کا پرسہ دینے اور تعریفیں بیان کر رہے ہیں کسی اور کی۔ سننے کے لیے شکریہ۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ روز کے کالمز، ایڈیٹوریلز اور اوپینین سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ سنیے اور جانیے۔ شکریہ۔